ہے کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آ جائے اور یہ چراغ بجھ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ کب ملک الموت آ جائیں اور کب میں اور آپ چل بسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک رات اپنے بستر پر میٹھی نیند سوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن رات میں وہ قبر میں ہوتے ہیں۔ کتنے نوجوان صبح میں ماشاءاللہ صحیح سالم تندرست اور رات آنے پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے کی نماز کی تیاریاں ہوتی ہے۔ یوں فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہاتھ میں ایک مٹی کی طرح ہے کہ انسان کے ہاتھ میں مٹی ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، ذرا زور سے ہوا آئی ساری مٹی اڑ گئی۔ بالکل ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بڑی حیثیت ہے دنیا میں، لیکن میرے عزیزوں کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آئے گا، موت کا وقت آئے گا اور میں اور آپ چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور ہر دن ایک ایک دن گزر رہا ہے، ہر مہینے ایک مہینہ گزر رہا ہے اور سال ختم ہونے پر ایک سال گزر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں کیا بتاؤں آپ کو، ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے۔ جو آج کی تاریخ ہے، آج 12 تاریخ ہے، آج 12 جون ہے، میرے عزیزوں لکھ کے رکھ دو، آج جو 12 جون ختم ہوگی، اللہ کی قسم قیامت تک یہ 12 جون کبھی نہیں آئے گی۔ 12 جون 2022 یہ کبھی نہیں آئے گی۔ جو وقت چلا گیا سو چلا گیا، اس لیے فرمایا کہ اے انسان جو وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، اس وقت میں تو صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو منا نہ سکا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں مشورے کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کر کے دیکھا، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جمع کر کے دیکھا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، تو کیا ہوا؟ تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے اور یہ دنیا ابھی تک تیرے ہاتھ میں آئی نہیں ہے۔ ارے آئے گی بھی نہیں، نہ ہمارے ابا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے دادا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے پردادا کے ہاتھ میں آئی، نہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی۔ سب لوگ خالی ہاتھ دنیا سے گئے، یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں آئے تھے تو بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو صرف کفن کی چادر ہوگی، لیکن فتح پورہ والوں یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے جو ہے ہمیں کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب ہماری پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا اس میں شریک ہونے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا۔ ہاں ایک دن وہ آئے گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا،
آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے روب والے، بڑے بڑے دبدبے والے، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، اللہ والے، ہمارے کئی رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ان کا انتقال ہوا، ان کی ساری دھن دولت پراپرٹی سب دنیا میں پڑی رہ گئی اور خالی ہاتھ وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جنازہ اٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں غسل دیتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں قبر میں دفن ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور ان کے بچوں کو ان کے ابا کو بھول جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر ایک وقت آیا 3-4 سال کے بعد ہماری بستی سے ان کا نام و نشان مٹنے لگا، ان کی یادیں غائب ہونے لگی اور دنیا والے انہیں بھلانے لگے۔ یہ منظر ہم نے دیکھا۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب میری اور آپ کی روح قبض کی جائے گی اور لوگوں کے پلاننگ اور مشورے شروع ہوں گے۔ قبر کھودنے والے قبر کھودنے کے لیے چلے جائیں گے، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، میرے اور آپ کے یہ کپڑے اتارے جائیں گے، یہ ٹوپی بھی یہیں رہ جائے گی، جوتے بھی یہیں رہ جائیں گے، یہ دھن دولت بھی یہیں رہ جائے گی، یہ موبائل بھی یہیں رہ جائے گا، یہ مکان، یہ چیزیں، یہ زمینیں، یہ تو اوروں کے نام پر چڑھ جائے گی۔ ہم تو دنیا میں مالدار نہیں تھے، ایسا لگے گا اس وقت کہ ہم دنیا میں چوکیدار تھے، چوکیداری کر کے چلے گئے۔ انتقال ہوتے ہی پراپرٹی بندے کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وارثوں کے نام ہو جاتی ہے۔ انسان 3 چیز کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، پوری زندگی۔ انسان 3 چیزوں کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، مجھے عزت مل جائے۔ ہوتا کیا ہے، انتقال ہوتے ہی اس کا نام مٹ جاتا ہے، مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پوری زندگی نام کی محنت کی اور انتقال ہوتے ہی مرحوم۔ نمبر 2، انسان اس لیے محنت کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا اسٹیٹس بلند ہو، اور انتقال ہوتے ہی اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے، کفن کی چادریں پہنا دی جاتی ہیں۔ وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، بڑا شاندار ہو، بڑا وسیع ہو، بڑا کشادہ ہو، اس میں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے اور ان کے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے۔ اور انتقال ہوتے ہی اس کا مکان یہیں رہ جاتا ہے اور اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہی اس کا مکان ہو جاتا ہے۔ اے قبرستان تیرا تو حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ اپنی شادیوں میں ہم جن غریبوں کو نہیں بلاتے، ہمارے جنازے میں سب سے پہلے وہی غریب چلے آتے ہیں۔ قبرستان سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، توبہ کریں گے بعد میں کریں گے، داڑھی رکھیں گے بعد میں رکھیں گے۔